صل على أصدرك وخاف نبي محمد أبي وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج تمہیداً تو صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ گزشتہ شب اور آج تمام دن میری طبیعت خراب رہی ہے، جس کی بنا پر کچھ نقاہت کے اثرات اب بھی موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ آج میں اپنی مشقت ہلکی رکھوں اور وقت کم لوں، لیکن صورت حال جو اس وقت ہے، جو درپیش ہے، اس کا تقاضا اس کے بالکل برعکس ہے۔ کل کا قرض ہمارا ابھی بقایا ہے، آج کا مضمون بھی ہے۔ اگر ہم نے کچھ اضافی وقت نہ لیا تو یہ سلسلہ خطبات نامکمل رہ جائے گا، اس لیے کہ اسے ایک دن مزید ایکسٹینڈ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بعض میری ایسی مجبوریاں ہیں، ورنہ شاید میں اس پر غور کرتا۔ پھر یہ کہ عملی اعتبار سے اہم ترین موضوع کل کا ہے۔ یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے، جو اب تک ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہوگی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب علمی نوعیت کی ہے، معلومات پر مشتمل ہے۔ یقیناً اس سے کچھ الجھنیں حل ہو رہی ہیں، کچھ مسائل واضح ہو رہے ہیں، کچھ اشکالات رفع ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ سب ایک علمی نوعیت کی بحث ہے۔ عملی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے ملے، کیسے حاصل ہو؟ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے؟ وہ ایمان حقیقی جس پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، جس کے یہ لوازم ہیں، جہاد، عمل صالح، وہ ایمان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے؟ اس کی تحصیل کے ذرائع کیا؟ یہ ہے کل کا آخری مضمون، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی صورت بھی دبنا نہیں چاہیے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اس وقت پیشگی عرض کر رہا ہوں کہ آج اور کل کے لیے آپ حضرات ذہناً تیار رہیں کہ 1.5 گھنٹے سے وقت کچھ زائد لگے گا۔ میں نے آج وقت کی کفایت اس اعتبار سے بھی کی ہے کہ آج کا اگرچہ ایک موضوع ہے ایمان اور نفاق کا معاملہ،
لیکن یہ کہ اس سے متعلق جو آیات تھیں چونکہ میں وہ کل تلاوت کر چکا تھا، آج میں نے ان کا اعادہ نہیں کیا ہے۔ دوران گفتگو وہ آیات آ جائیں گی، لیکن یہ کہ میں نے تلاوت آج صرف ان آیات کی ہے کہ جو عنوان ہے ان موضوعات کا، کہ جو آج کے خطبے کا اصل مضمون ہے۔ اب جو کل کا قرض ہے اس کے ضمن میں عرض کروں گا کہ دو بحثیں جو ہماری رہ گئی تھیں، ایک کامل رہ گئی، ایک نصف رہ گئی۔ جہاد کی بحث کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن جیسا کہ مولانا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے سوال اٹھایا، یقیناً وہ گوشہ چونکہ میں نے دکھا بھی دیا تھا کہ وہ میرے نوٹس میں موجود ہے، وہ گوشہ ایسا ہے کہ اگرچہ ضمنی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے کہ اسے بھی بیان کر دیا جائے۔ باقی نفاق کی بحث تو پوری کی پوری بقایا ہے۔ جہاد کے سلسلے میں جو بحثیں مکمل ہو گئی تھی ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی منطقی نتیجہ، ایمان حقیقی، یہاں ایمان قانونی کی بحث نہیں ہو رہی، اسلام کی بحث نہیں، ایمان کی بحث ہے، اس کا لازمی منطقی نتیجہ اور رکن رکین ہے۔ اس کی جو اصل اساس ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 پر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ تو 5 ارکان اسلام پر 2 مزید کا اضافہ کریں گے تو وہ ارکان ایمان مکمل ہوں گے، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ادھر یقین قلب میں، ادھر جہاد عمل میں۔ دوسری بات یہ کہ جہاد کے بارے میں کون کون سے مغالطے لاحق ہیں وہ کل میں بیان کر چکا، اب اعادہ نہیں کروں گا۔ جہاد کی لغوی بحث بھی کل ہم مکمل کر چکے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ بھی میں بیان کر چکا کہ ایمان حقیقی کے نتیجے میں 3 ضرب 3 9 جہاد وجود میں آتے ہیں۔ جیسے ہی ایمان حقیقی قلب انسانی میں داخل ہوتا ہے اس کا تصادم شروع ہو جاتا ہے جو انسان کے حیوانی اور جبلی تقاضے ہیں ان کے ساتھ۔ اینیمل انسٹنکٹس اندھے بہرے ہیں، وہ تو اپنی گریٹیفیکیشن، اپنی تسکین چاہتے ہیں، انہیں اس سے بحث نہیں کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے، یہ تصادم اندر شروع ہو جاتا ہے۔ جہاد کی پہلی آماجگاہ جو ہے وہ انسان کی اندرونی شخصیت، یہ میدان کارزار ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ نفس ماں ہم کم طرح فرعون نیست لیکن ایرا نیست، فرق اتنا ہی ہے صرف، ورنہ یہ میرے اندر بھی ایک فرعون موجود ہے جو اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں، لڑنا پڑے گا اس سے۔ اس کے ساتھ ضمنی طور پر 2 اور ہو گئے، اس نفس کو اکسانے والا شیطان لعین، اس کے ذریت صلبی و معنوی، پھر بگڑا ہوا معاشرہ جو برائیوں کی طرف دھکیلتا ہے آدمی کو۔ 3 جہاد ہوں گے تو ایک تقاضا پورا ہوگا کہ انسان اللہ کا بندہ بن سکے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ دوسری سطح ہے فرائض دینی کی، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اس کے لیے جو بڑی جامع اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تیری ہدایت کی امانت جن کے پاس تھی انہوں نے ہم تک پہنچائی نہیں، خائن وہ ہیں، ہم نہیں، ہم تک بات پہنچی نہیں، ہم سے محاسبہ کاہے کا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ اور 3 لیولز ہیں، بالحکمہ، بالموعظۃ الحسنہ اور جدال حسنہ۔ تیسرا لیول نظام کو بدلنا، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کو غالب کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا۔ اس کے لیے پھر 3 مراحل ہیں، پیسو ریزسٹنس، صبر محض، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ نمبر 2، جب طاقت کافی ہو جائے چیلنج کرو،
ٹکراؤ، بلکہ ٹکراؤ خود مول لو۔ اور نمبر 3 آخری سطح ہے، اس لیے کہ نظام باطل، نظام ظالم کے ساتھ ایسے طبقات وابستہ ہوتے ہیں جن کے مفادات ہوتے ہیں، وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہ آئے نظام میں۔ جاگیردار کبھی نہیں چاہے گا کہ جاگیردارانہ نظام بدل جائے، قبائلی سردار کبھی نہیں چاہیں گے کہ قبائلی نظام بدل جائے، لہذا تصادم اب یہ فزیکل تصادم ہو کر رہے گا، اور اس پر جہاد بالسیف یا جس کو قتال فی سبیل اللہ کہیں گے وہاں تک نوبت آ سکتی ہے۔ تو یہ 9 منزلیں ہیں، اور 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ۔ یہ تو میں نے کل کی بات دہرا دی ہے۔ مزید جو اس میں اضافہ تھوڑا سا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو دنیا میں کوئی انسان بھی جہاد سے فارغ نہیں ہے، یعنی کسی مومن کا تو کیا سوال، کوئی انسان فارغ نہیں ہے۔ 2 جہاد تو وہ ہے جو ہر انسان کر رہا ہے، اور اس کے لیے عنوان اب میں تجویز کر رہا ہوں علامہ اقبال کا تجویز کردہ جہاد زندگانی۔ انسان کو اپنی بقا کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، بقائے ذات، پریزرویشن آف دی سیلف۔ اس کے لیے رزق چاہیے، اس کے لیے شیلٹر چاہیے، اس کے لیے لباس چاہیے، اس کے لیے اور لوازمات چاہیے۔ ان کے حصول میں بھی کمپٹیشن ہے، اسی کو اسٹرگل فار ایگزسٹنس کہا گیا، جہد للبقاء۔ اسی طریقے سے بقائے نو، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اس کے لیے شادی بیاہ کا گھکیڑ بول لینا پڑے گا، بوجھ اٹھانے پڑیں گے، ذمہ داریاں جو ہے وہ جھیلنی ہوگی، برداشت کرنی ہوگی۔ یہ 2 جہاد ہیں، جہد للبقاء، ہر انسان کر رہا، مسلم و مومن بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس میں ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق کسب حلال، اللہ کے قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق نکاح، تعلق زن و شو، یہ بھی موجب ثواب ہے، یہ بھی عبادت، یہ بھی جہاد میں داخل۔ اسی طریقے سے ظلم کو ختم کرنا اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی جد و جہد۔ اگر ریپریشن ہے، سیاسی حقوق غصب کر لیے گئے ہیں، شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا ہے۔ اگر معاشی استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ان ظالموں کے ہاتھ کو روکنا ہے۔ اور جس طرح کا بھی ظلم ہے، جس کے وہ آزادی سلب کر لی ہے، محکوم بنا لیا ہے کسی نے، حصول آزادی، حریت، جہاد حریت، یہ تمام بھی ہر انسان کرتا ہے، جس کے اندر بھی کوئی واقعتاً کوئی غیرت ہے، حمیت ہے، وہ کرے گا۔ یہاں بھی مسلمان کرے گا، اگر وہ ناجائز ذرائع استعمال نہیں کر رہا، یہ جہاد جائز ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، حضور نے فرمایا جو شخص صرف اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ مسلمان ہو اور ذرائع بھی اس میں جائز استعمال کرے، ناجائز ذرائع استعمال نہ کرے۔ غیر مسلم کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، جو چاہے کرے گا، جو بھی اسے اپنے مقصد براری کے لیے جو بات مناسب معلوم ہوگی کر گزرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہاں تو قتال میں بھی حکم یہ تھا کہ درخت مت کاٹو، ایک خاص موقع پر کاٹنے پڑ گئے ہیں تو اس پر قرآن مجید میں وحی نازل ہوئی ہے، ورنہ حضور کیا حکم یہ تھے۔ حضرت ابو بکر دوڑتے ساتھ جا رہے تھے اور احکام دے رہے تھے، دیکھنا بوڑھے، بچے، عورتیں اور جو عبادت گاہوں میں لوگ بیٹھے ان کو کچھ نہ کہنا، فصلوں کو آگ نہ لگانا۔ یہاں تو جہاں کھلا وار تھی، ڈکلیئرڈ وار، وہاں بھی یہ قوانین تھے۔ تو جہاد حریت بھی، مسلمان کا ہر جہاد جو ہے وہ جہاد حریت اور وہ موجب ثواب نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں وہ ان قواعدوں اور قوانین کی پابندی نہیں کرتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائے۔ تو یہ 2 انسانی جہاد ہیں، جس کے بارے میں وہ شعر تو مجھے وہ یاد آیا تھا کہ یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ جہاد زندگانی ہے۔ اس سے اوپر 2 جہاد اور ہیں۔ ایک جہاد وہ ہے جس کے لیے صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ جس کے لیے ہجرت کی حضرت سلمان فارسی نے، گھر بار کو چھوڑا۔ یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہے کہ جو دہرائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم عراق سے نکل کے شام پہنچے تھے، اور حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ ایران سے نکل کر شام پہنچے، تلاش حقیقت۔
تلاش حق میں جو محنت صرف ہو رہی ہے، جو جد و جہد ہو رہی ہے، جو وقت لگ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت واقعتاً تلاش حق کی، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ پھر یہ کہ ایمان تک رسائی ہو جائے تو ایمان کو قائم رکھنا یہ بغیر جہاد کے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس عالم میں اسباب میں رہ رہے ہیں، اور یہ اسباب ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ ایمان کے اوپر اوس پڑتی رہتی ہے، ایمان کے اوپر گردہ آتا رہتا ہے، ایمان کے اوپر ظہول کے پردے پڑتے رہتے ہیں، ماحول کے اثرات پڑتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے مسلسل ذکر، استحضار اللہ فی القلب، یہ ساری جد و جہد یہ کس لیے؟ اور پھر مزید یہ کہ ایمان کو صرف قائم اور برقرار نہیں رکھنا، اور کھدائی کرتے رہنا ہے کہ اس کی گہرائی بڑھتی چلی جائے، اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تبھی تو اوپر کی منزلیں جو ہے مستحکم ہوں گی۔ ایک منزلہ عمارت بنانی ہو تو بنیاد کی گہرائی کچھ اور ہوگی، 2 منزلہ بنانی ہے تو بنیاد کچھ اور گہری چاہیے، 3 منزلہ بنانی ہے تو اور گہری چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ کام جو ہے بنیاد عمارت میں تو یہ ہے کہ پہلے ہی آپ کو بنیاد بنا دینی ہے، بعد میں بنیاد میں اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایمان و اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ عمل ادھر اوپر بڑھتا جائے گا اور ایمان کی جڑیں نیچے اترتی جائیں گی، جیسے درخت کا معاملہ ہے۔ درخت جیسے جیسے بڑھے گا اوپر کو، اتنے ہی اس کی جڑ اور نیچے گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایمان کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد ہے، اسے قائم رکھنا، زندہ رکھنا، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ، کنوکشن، اسے قائم رکھنا آسان کام نہیں، اس کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد کی ضرورت۔ اب آپ بتائیے کہ مومن کی زندگی کا کون سا لمحہ ہے کہ جو ایمان سے خالی، جو جہاد سے خالی رہ گیا؟ بس اس میں چند نکات اور نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں لفظ آیا جہاد فی اللہ، فی سبیل اللہ نہیں آیا۔ مدنی صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ آیا۔ اب یہ بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی بغیر بنیاد کے فرق نہیں ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، سورہ حج، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور پھر آگے چل کر جب اصطلاح مکمل ہوئی ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اس میں فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ دعوت، تبلیغ اور اقامت دین، اس جد و جہد اور اس جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں گے۔ حصول معرفت، ایمان کی گہرائی، نفس کے ساتھ جہاد، یہ جو منزلیں ہیں یہ گویا کہ جہاد فی اللہ ہے۔ واللہ اعلم، ایک فرق ہے جو محسوس ہوتا ہے، اہل علم اس پر مزید غور کریں گے، شاید اس سے بہتر بات سامنے آ سکے۔ پھر یہ کہ جہاد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ جہاد بالقلب کی اصطلاح بھی موجود ہے حدیث کے اندر، من جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن۔ جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالسیف، اور ایک بہت بڑا جہاد جو ہے جہاد بالسیف تو صرف اوپر جائے گا نویں منزل پر، باقی اکثر و بیشتر جہاد جو ہیں ان میں تلوار کون سی ہے؟ ان میں تلوار قرآن ہے۔ جہاد بالقرآن، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے اور ان کے ساتھ جہاد جاری رکھیے، بہت بڑا جہاد۔ اور کس سے کے ساتھ؟ یا بہی، اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجیے۔ دیکھیے نفس کے خلاف بھی جہاد اگر آپ کرنا چاہیں گے کس شے سے کریں گے؟ قرآن کو اتارو اندر، رتل القرآن ترتیلا۔ نفس کو مارنے والی شے قرآن ہے، جس کی بہترین تعبیر علامہ اقبال نے کی ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، خوشتر عام باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ 2 حدیثوں کے مضمون کو علامہ اقبال نے ان 2 اشعار میں جمع کیا۔ حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ اب اس کا توڑ کیسے کریں؟ کوئی ایسا تریاق چاہیے جو پورے خون میں سرایت کر جائے۔ کسی ایک جگہ پر مرہم لگانے سے تو کام نہیں بنے گا، دوا ایسی چاہیے کہ وہ بھی تعاقب کر سکے، پورے وجود میں سرایت کرے۔ دوسری حدیث
کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا جس نے بھی پوچھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، اگر نہ پوچھتے تو یہ حکمت کا یہ موتی ہمیں کیسے ملتا جو جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے، میں اس پر اتنا غالب ہوں کہ وہ اب اس کی وہ جو کاٹ ہے وہ باقی رہی نہیں، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ دو حدیثوں کو جمع کر دیا اقبال نے دو اشعار میں۔ کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مار دینا تو بڑا مشکل کام ہے، کیسے مارے اس کو؟ جہاں کہ وہ گم اندر آما کے دلست، اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کے ڈیرا لگا لیتا ہے یا خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس سے بھی اگلی بات ہے جو حدیث میں آئی ہے، خوش طرح باشر مسلمان اشکنی، بہتر راستہ یہ ہے اسے مسلمان بناؤ۔ اور مسلمان بنانے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ کشتہ شمشیر قرآن، شمشیر قرآن سے اس کا کلا کما کا۔ اچھا آگے چلیے، دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور قرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغوا عنی ولو آیۃ، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، انذار قرآن سے کرو، تبشیر قرآن سے، فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ تبشیر کرو قرآن سے، تذکیر کرو قرآن سے، تبلیغ کرو قرآن کی، تعلیم دو قرآن کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سارا دعوت عمل جو ہے، دعوت تبلیغ سب قرآن کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو یہ ساری منزلیں جو ہیں در حقیقت اس میں تلوار کون سی ہے؟ قرآن۔ البتہ اوپر جا کر جب طاقت کا طاقت سے ٹکراؤ ہوتا ہے وہ جسمانی اسٹرینگتھ درکار ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اور وہ جو اقبال کا بھی ایک شعر ہے، اگرچہ ہے تو بڑا سادہ سا اور عام زبان پر چڑھا ہوا ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھر تو تصادم ہوگا، اور اس تصادم کی آخری سطح جو ہے مسلح، پھر تلوار آئے گی نوی منزل پر جا کر۔ بس یہ چند باتیں میں نے چاہا کہ کم سے کم وقت میں جہاد کے بارے میں آپ کے سامنے لے آؤں۔ اصل میں تو ہمارے اس سلسلہ خطبات میں اس کا تعلق یہ ہے، ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ، انیویٹیبل رزلٹ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر نہیں ہے تو ایمان حقیقی نہیں ہے، قانونی ایمان ہے، مسلمان ہے ایک شخص، ارکان اسلام میں جہاد شامل نہیں ہے، لیکن ایمان حقیقی کا رکن رکین دو ہیں، دو رکن رکین کہہ لیجئے، یقین دل میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اور جہاد عمل میں وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب آئیے ہم دوسرا موضوع جو کل کا قرض رہتا ہے پورا کا پورا، وہ ہے ایمان اور نفاق کی بحث۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے، اہم نقطہ، نفاق بھی اصلاً کفر ہے، لیکن کفر ظاہری نہیں، کفر قانونی نہیں، کفر باطنی۔ اور اللہ کی نگاہوں میں کفر ظاہری سے زیادہ مبغوض، زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ کا غضب جتنا نفاق پر بھڑکا ہے قرآن مجید میں، اتنا کفر پر نہیں ڈالا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین ہیں یہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت نفاق بھی کفر ہے، البتہ کفر قانونی نہیں۔ جیسے ایمان کی دو قسمیں ہو گئیں، قانونی ایمان یعنی اسلام، اور حقیقی ایمان وہ ایمان ہے یقین قلبی۔ کفر کی بھی دو قسمیں ہوئیں، ایک کفر ظاہری ہے، یہ ہے کفر جس کے لیے ایک لفظ کفر مستعمل ہے، ایک کفر باطنی ہے تو وہ بھی کفر سے بھی بدتر، لیکن یہ کہ وہ اسلام کے قانون کے دائرے کے اندر رہتا ہے، وہ کفر باطنی ہے، وہ چھپا ہوا کفر ہے۔ گویا کہ قانونی اس ایمان یا اسلام کی ضد ہے کفر، اور حقیقی ایمان کی ضد ہے نفاق۔ نمبر دو، اب اس کے ضمن میں بھی بڑے بڑے مغالطے ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاق شاید صرف دور نبوی میں تھا، اب نفاق کا کوئی وجود نہیں۔ یہ بات ایک درجے میں صحیح ہے، لیکن جس معنی میں یہ سمجھی جا رہی ہے بہت غلط ہے۔ اس درجے میں صحیح ہے کہ کسی شخص کے منافق ہونے کا تعین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کو غیب کی خبر ملتی تھی، لیکن آپ کے بعد کوئی امکان نہیں اس کا کہ کسی شخص کو کوئی شخص منافق قرار دے۔ وہ تو اس لیے کہ آپ کو اللہ اطلاع دیتا تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے واپسی پر کچھ منافقوں نے حضور پر حملہ کیا رات کی تاریکی میں، جبکہ ایک تنگ گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ تھے اس وقت آپ کے اس اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے رات کی تاریکی میں ان کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ انہوں نے ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے، ایک تو رات تاریک اور پھر جیسے ڈاکو لوگ جو ہے باندھ لیتے ہیں اپنا، سوائے آنکھوں کی ہر چیز چھپی ہوئی، تو حضرت حذیفہ تو نہیں پہچان سکے۔ حضور نے ان کے نام بتا دیے، یہ فلاں 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 لوگ تھے، لیکن سختی سے روک دیا کہ حذیفہ یہ میرا راز ہے، کسی سے کہنا نہیں ہے قطعاً۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا، صاحب و سر النبی، یہ نبی کے رازدان ہے، ایک سر ہے حضور کا، ایک راز ہے جو ان کے پاس ہے امانت کے طور پر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور کو تو معلوم تھا یا معلوم ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا تھا، حضرت جبرائیل آ کے خبر دیتے تھے، لیکن یہ کہ اس معنی میں اب کوئی شخص نہیں ہے کہ جو کسی شخص کو تعین کے ساتھ قرار دے سکے کہ یہ منافق۔ نفاق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں۔ حضور نے تو اتنی احتیاط برتی ہے کہ اپنی حیات طیبہ میں جاننے کے باوجود کسی کو منافق قرار دے کر اس کا تعلق جو ہے امت سے منقطع نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جو رئیس المنافقین ہے علیہ ما علیہ، عبداللہ ابن ابی، اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت عمر روکتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دشمن خدا اور دشمن رسول، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کیونکہ اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق تھے، نوجوان، انہوں نے درخواست کی حضور اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا کفن دینا چاہوں۔ حضور نے کرتا دے دیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، کس شخص کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ فرمایا عمر اسے میرا کرتا عذاب سے نہیں بچا سکے گا، لیکن حضور کی شان مروت کی شان ہے، مروت ہے، شرافت ہے، پھر بلکہ مجھے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نے قرض اتارا ہے۔ اصل میں غزوہ بدر کے اسیروں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، وہ کفار کے ساتھ آئے تھے، گرفتار ہو گئے، اسیر تھے۔ اب اس کے بعد کہیں ضرورت پیش آئی، جب وہ حالت اسیری میں تھے کہ کرتا انہیں پہننے کے لیے دیا جائے، تو وہ بہت طویل القامت تھے، ان کے قد و قامت والا صرف یہی عبداللہ ابن ابی تھا، کسی اور کا کرتا انہیں آیا نہیں، عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا۔ تو گویا کہ حضور نے ذاتی طور پر یہ سمجھا ہے، یہ میرا گمان ہے کہ یہ تو مجھ پر ایک قرض ہے، اس لیے کہ بہرحال حضرت عباس چچا تھے حضور کے، وہ بعد میں ایمان بھی لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جزوی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ دور نبوت کے بعد اب نفاق اس معنی میں کہ کسی شخص کو معین طور پر منافق قرار دیا جائے اس کا وجود نہیں۔ البتہ نفاق وہ تو جیسے ایمان ہمیشہ رہے گا، کفر ہمیشہ رہے گا، نفاق بھی ہمیشہ رہے گا، ریاکاری بھی ہمیشہ رہے گی، اخلاص بھی ہمیشہ رہے گا۔ معاشروں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، دور نبوی میں اگر نفاق موجود تھا تو یہ دور جو ہمارا ہے یہ تو احق ہے، زیادہ حقدار ہے کہ اس سے 100 گنا نفاق اس دور کے اندر موجود ہو۔ یہ سمجھنا کہ نفاق اب دور نبوی کے بعد نہیں ہے، اس معنی میں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ عام غلط فہمی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے کیا سروکار نفاق کا، ہم تو گویا کہ محفوظ و مسعون ہے، بالکل قلعے میں ہے، فصیل کے اندر ہے، ہمیں تو نفاق چھو کر نہیں جا سکتا۔ اس کا تقابل کیجئے اس سے کہ کبار صحابہ بھی اپنے بارے میں شک کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی حضرت حذیفہ سے ایک مرتبہ اللہ کی قسم دے کر کہا ہے، انشدک باللہ یا حذیفہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا جن کا نام بتایا تھا حضور نے تمہیں؟
حضرت عمر کو تو اندیشہ ہے، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں۔ حضرت حنظلہ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ گھر سے نکلے، ایک عجیب غلبہ حال کی کیفیت، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ۔ حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کیسے ہو گئے منافق؟ کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب اپنے گھر بار میں چلا جاتا ہوں، اپنے اور دھندوں میں مصروف، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ فرق ہی ہو گیا، یہی تو نفاق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو خود جواب دیتے، سمجھا دیتے، لیکن موقع انہوں نے مناسب سمجھا، بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا کہ حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، تو آؤ چلو حضور کے پاس، وہاں چل کے معلوم کرتے کہ مسئلہ کیا۔ حضور کے پاس گئے، عرض کیا، حضور نے جواب دیا کہ اے حنظلہ، یہ تو عین ایمان ہے، جو تمہاری تشویش ہے یہ عین ایمان ہے۔ باقی اے حنظلہ، جو میری صحبت میں، میری مجلس میں، میری موجودگی میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے، یہ اگر دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کرنے لگے۔ فَإِنَّهَا يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، اے حنظلہ، یہ کیفیت جو میری مجلس میں، میری محفل میں ہوتی ہے صاحب ایمان کی، یہ تو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، ساعتاً فساعتاً، یہ کوئی مستقل اور دائم شے نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ تقابل کر لیجئے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں محفوظ، معصوم، کوئی سوال ہی نہیں۔ یعنی یہ کہ جہاں منافقین کا ذکر قرآن میں آتا ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات کا ہم سے تو سرے سے کوئی تعلق ہے ہی، کہیں گریبان میں جھانکنے کی نوبت آتی ہی نہیں۔ وہ ڈر اور خوف اور لرزہ طاری ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑا مغالطہ، میں اس جو دوسری بات میں نے عرض کی تھی، اس کے ضمن میں غالباً حدیث کے الفاظ ہیں، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، یا یہ کہ کوئی اثر ہے نفاق کے بارے میں، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن۔ نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا مگر منافق، اور اس کا خوف نہیں رکھتا اپنے بارے میں مگر مومن۔ اس کی بڑی پیاری تعبیر بھی ہے۔ جس کے پاس دولت ہو، رات کا مسافر ہے کہیں، گٹھڑی میں مال ہے، وہ تو سو نہیں سکتا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سوئے گا پاؤں پھیلا کر، اور اگر کہیں ڈاکو اس پہلے کا مال بھی لے جائیں تو پھر وہ چین سے سوئے گا۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ اب کچھ رہا ہی نہیں، کس بات کا کھٹکا؟ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں، اسے کائے کا خوف؟ جس کے پاس کوئی پونجی ہے اسے ڈر رہے گا کہ نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے اس پر۔ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن۔ اب تیسری بات میں عرض کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اچھے اچھے اہل علم کے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں سے میرا وہ اختلافی مسئلہ شروع ہو جائے شاید۔ یہ خیال بیٹھا ہوا ہے، چاہے الفاظ میں یہ بات، جس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کہا جاتا ہے، واضح الفاظ میں کہیں نہ کہی جائے، کہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دور نبوی کے منافق سب کے سب شعوری منافق تھے، عقیدے کے منافق تھے۔ میں اگرچہ ذرا لفظ میں فرق کر رہا ہوں، عقیدہ اور شعور میں بعد میں بیان کروں گا۔ میرے نزدیک اصل میں نفاق کی یہ جو دو الفاظ میں نے بولے، پہلے اس کی وضاحت ہو جائے۔ دین اس طور سے کی جاتی ہے کہ ایک نفاق اعتقادی ہے، نیت کا نفاق، عقیدے کا نفاق، اور ایک عملی نفاق ہے۔ اس لیے کہ بعض احادیث میں بعض اعمال کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا۔ متفق علیہ حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، منافق کی تین نشانیاں: اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ مسلم شریف کی روایت میں الفاظ اضافی ہیں اور وہ بہت سخت ہیں۔ وَلَوْ صَامَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے تئیں پورا یقین رکھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے،
لیکن اگر یہ تین علامتیں تو منافق. ایک دوسری حدیث میں 4 بیان ہوئی ہیں. 3 تو یہی ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اب خمین بنایا جائے خیانت کرے. وہ تو بڑی آسانی سے تقسیم ہے. اب مسلمانوں میں گڈمڈ ہے منافق اور اہل ایمان حقیقی. ان کی چھلنی لگنی ہے کہیں، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، اور اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. وہاں اہل ایمان کو نور عطا ہو جائے گا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک ھو الفوز العظیم. جس روز کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، ان کا ایمان، ان کی روشنی، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ اب جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. انہیں بشارت ہوگی کہ تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی، جس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے. اور یہی بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، ذرا رکو، انتظار کرو، تھوڑی سی مہلت دو، دوڑے جا رہے ہو، تمہارے پاس ٹارچ ہے، ٹھیک ہے، چلے جا رہے ہو، تمہیں بڑا نور مل گیا ہے، چلے جا رہے ہو، کوئی ہمارا بھی خیال کرو. نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں مہلت دو، انتظار کرو کہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف. فالتمسوا نورا، تلاش کرو نور. یہ نور یہاں نہیں ملا، دنیا سے لایا گیا ہے کما کر. نور ایمان وہاں کمایا تھا جو یہاں ظاہر ہوا ہے، نور اعمال وہاں کمایا تھا جو یہاں ظاہر ہوا ہے. اس مکالمے کے دوران ہی ان دونوں کے مابین وہ آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئے. فضرب بینہم بسور لہ باب، ایک فصیل حائل کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف باطنہ فیہ الرحمہ، رحمت خداوندی کا نزول، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ظاہر باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا. یہاں سے اب وہ آیت آئی ہے جس میں دیکھیے یہ پورا پروسیس آیا ہے. قالوا الم نکن معکم، اب وہ پکاریں گے منافق، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، قانونی مسلمان تم بھی تھے، ہم بھی تھے، قانوناً تو برابر تھے. الم نکن معکم، یہ آج کیا ہوا؟ اتنا بڑا فرق و تفاوت، فصیل حائل، ہم عذاب میں اور تم اللہ کی نعمتوں میں، رحمت میں. قالوا بلا، اب وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں کے اندر ڈالا. کیا مانی؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد ہی تو فتنہ ہے. ان کی محبت ایک حد تک رہے تو ٹھیک، ایک حد سے بڑھ گئی تو یہی تو فتنہ ہے. تم نے اپنے آپ کو اس فتنے میں مبتلا کیا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، یہ لفظ آ گیا وہ سورہ توبہ کی آیت والا. جب محبت ہے تو اب چلوں نہ چلوں، چلوں کہ رکوں، بڑھوں نہ بڑھوں، خطرہ ہے. یہ ہے تربص. اور جب تربص پیدا ہوا وَارْتَبْتُمْ، اب وہ شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے. وہ جو ایمان کی تعریف آئی تھی ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وہ ایمان کی پونجی جو تھی تھوڑی بہت، اس میں بھی اب شکوک کے کانٹے چبھنے شروع ہو گئے. وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمناؤں نے تمہیں اور دھوکے میں ڈالا، تھپکی دے دے کر سلایا. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا بہکو، مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سائے. اللہ تو بخشنے والا ہے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اس دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ پر بڑا دھوکہ دیا کہ وہ بڑا غفور ہے اور رحیم ہے. یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے، منتقم بھی ہے. شدید الانتقام، بہت شدید ہے انتقام لینے میں، یہ شان بھی ہے اس کی. اب آپ نے 4 الفاظ دیکھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. یہ جاء امر اللہ وہی ہے جو سورہ توبہ کی آیت میں بھی آیا تھا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
یہاں اسی کی شرح ہے. اس طریقے سے گریز، جان اور مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت جب پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جائے اور جہاد کے راستوں پر چلنے سے روک دے. تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. یہ ہے نفاق کا نقطہ آغاز، بیماری کا نقطہ آغاز. پہلی سٹیج ضعف ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ضعف جب ہو جاتا ہے تو پھر ہر طرح کے بیکٹیریا بھی حملے کرتے ہیں. پہلی ضعف ایمان کی سٹیج ہے. تقصیر مان لی، ٹھیک ہے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ہم نہیں بر وقت اٹھ سکے، کوئی نہیں، یہ ضعف ایمان ہے، کمزوری ہے. بیکٹیریا کا حملہ کب ہوا؟ پہلا جب جھوٹے بہانے بننے شروع ہوئے. اگلا جھوٹی قسمیں. اگلا اب مسلمانوں سے عداوت. یہ ہے اس انداز میں. اور یہاں ہے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا نہ کافروں سے قبول ہوگا. وہاں تم بریکٹڈ تھے کن کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ، دنیا میں قانون مسلمان. یہاں تم بریکٹڈ ہو کفار کے ساتھ. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہ تنزیہ انداز بھی ہے قرآن میں کہیں کہیں. یہی ہے تمہاری غمخوار، دمساز، مولا، دوست. دکھ سکھ کرنا ہے اسی سے کر لو. یہی آگ ہی اوڑھنا بچھونا ہے تمہارا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے. یہ ہے نفاق کی اصل حقیقت، اور یہ ایمان حقیقی کا منطقی اور لازمی نتیجہ جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کا انتہائی نتیجہ ہے نفاق. 3 منزلوں سے گزرنے کے بعد. اب آئیے ایمان کے ثمرات باطنی. سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں، یہ کون سے ایمان؟ میں نے کل ہی عرض کر دیا تھا کہ اب ہماری ساری گفتگو ایمان حقیقی کے بارے میں ہے، وہ قانونی ایمان کے بارے میں نہیں. ایمان حقیقی کے ایک ثمرات ظاہری ہے. جیسے ایک درخت ہے، اس درخت میں پہلے تو 2 پتیاں ہی ہوتی ہیں. گٹھلی جو ہے آم کی وہ بھی پھٹے گی، 2 پتے نکلے گی. پھر وہ تنا بنے گا، پھر شاخیں ہوں گی، پھر اس میں برگ و بار آئیں گے، پتے لگیں گے، پھول آئیں گے، پھر پھل بن جائے گا. ایسے ہی ایمان کے درخت کے کچھ ثمرات ظاہری ہیں، ان کا بیان ہو چکا ہے. عمل صالح ہے، تواسب الحق ہے، تواسب الصبر ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسلام ہے، اطاعت ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالید ہے. یہ تمام کیا ہیں؟ ایمان حقیقی کے درخت کے خارجی جو نظر آنے والے برگ و بار ہیں. لیکن اس کے کچھ برگ و بار اور ثمرات باطنی بھی ہیں. اور نوٹ کر لیجئے اس بات کو، کیونکہ حدیث جبرائیل کا تذکرہ یہاں 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے. جو حضرات تصوف کے کچھ قائل نہیں یا اس کے کچھ مخالف ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اصل میں تصوف وہی شے ہے جو احسان ہے. شریعت میں یا حدیث جبرائیل میں جو لفظ احسان آیا ہے، ایک اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے. حدیث میں احسان اور قرآن میں احسان جسے قرار دیا گیا ہے، وہ در حقیقت یہی جو ثمرات ظاہری ہیں ان کا نقطہ عروج ہے. ان میں اخلاص، ان میں شدت. جو کام بھی کر رہے ہو، احسان کے معنی خوبصورتی سے کرنا. حدیث میں آیا ہے جب جانور کو ذبح کرنا ہو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو ذبح بھی کرو، اچھے طریقے سے کرو. یہ نہیں کہ کھنڈی چھری لے لی اور پھیرے جا رہے اور اس کو پریشان کر رہے اور وہ
وہ بیچاری کہ وہ گردن بھی نہیں کٹ رہی. ہر کام اچھا کرو. نماز پڑھو، خوبصورت نماز پڑھو، اچھی نماز پڑھو. دین کے جو بھی یہ کام ہیں ان میں خوبصورتی، حسن، رعنائی اچھی ہے. جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اس میں شدت، ایمان کی گہرائی، تاکہ جہاد میں بھی اتنی شدت ہو، ایثار و قربانی میں بھی اتنی شدت ہو، نماز میں بھی وہ کیفیت ہو کہ وہ میراج المومنین بن جائے. یہ ہے احسان. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ میں بیان کر چکا ہوں. مختلف روایتیں اس حدیث کی جو ہے اس کے اندر یہ مختلف الفاظ آئے. عام طور پر لوگ صرف ایک ہی لفظ کو جانتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، ان تعمل للہ کانک تراہ. یہ سب کیا ہے؟ تعبدہ اور تعمل للہ، یہ سب ثمرات ظاہری ہے. ان میں خوب نکھار آئے گا، شدت پیدا ہوگی، خوب یہ عمدگی کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہوں گے. تصوف کا جو اصل موضوع ہے وہ ایمان کے ثمرات باطنی. ثمرات باطنی کی بھی فہرست یوں تو لمبی چوڑی ہو سکتی ہے. محبت، انس، ہر وقت کا استحضار اللہ فی القلب، دوام ذکر کی کیفیت، جس کو پھر وہ پاس انفاس تک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے مقامات بھی بہت سے بیان ہوئے ہیں. مقام صبر، مقام شکر، مقام محبت. لیکن میں اس کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ایک لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں. ایمان کا ثمرہ باطنی امن ہے. اسی لیے سب سے پہلی آیت دوبارہ آج پڑھی تھی میں نے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مومن ہے، ایک طرف مشرک ہے، ایک طرف موحد ہے. بتاؤ ان میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جیسے حدیث میں بھی آپ نے بہت سی حدیثوں کو دیکھا ہوگا، حضور کا یہ عام اسلوب تھا، پہلے سوال کرتے تھے تاکہ صحابہ چونک جائیں، جاگ جائیں، پھر آپ خود ہی جواب دیتے تھے. قرآن میں بھی ایسا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. کیا بتائیں تمہیں وہ تجارت جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. سوال کے بعد جواب. أي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. جواب کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پھر اپنے ایمان میں کسی طرح کا ظلم شامل نہیں ہونے دیا، ان کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. اس آیت پر صحابہ گھبرا گئے تھے. ظلم کا لفظ بہت عام ہے. عرض کیا کہ حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم کبھی نہ کیا؟ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے آدمی. کبھی کسی کا کوئی حق جو ہے تلف ہو گیا، بالارادہ ہوا یا بلا ارادہ ہوا. آپ نے وضاحت کی اور دیکھیے اس کی مثال ملتی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. حضور کے اس واقعے سے اس کی دلیل ملے گی. آپ نے آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم. اس جگہ پر مراد شرک ہے در حقیقت. ایسا ایمان جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو، اس ایمان کا نتیجہ امن ہے. اب امن کسے کہتے ہیں؟ امن کی دو قسمیں ہیں یا دو پہلو ہیں. ایک ذہنی اطمینان، ایک قلبی سکون اور اطمینان. اسی لیے یہ دو الفاظ ہم استعمال کیا کرتے ہیں، ذہن و قلب. دل و دماغ کے متفقہ فیصلے کے ساتھ ایک شخص کام کر رہا ہے. ہیڈ اینڈ ہارٹ، دو کوالٹیز آدمی کے اندر، دو فیکلٹیز، ہیڈ اینڈ ہارٹ. یہ سوچتا ہے، یہاں جذبہ ہے. یا دماغی بے چینی ہوتی ہے یا قلبی بے اطمینانی ہوتی ہے.
انسان کے باطن میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں، بے چینی وہ ذہنی ہو یا بے اطمینانی وہ قلبی ہو، گڈمڈ ہوتی ہے. اس کا تجزیہ کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ تو پھر سائیکیٹرسٹ کا کام ہے، تحلیل نفسی کرنے والوں کا کام ہے. لیکن یہاں تو تجزیہ کر کے علیحدہ علیحدہ بات سمجھانی ہے کہ انسان کو امن درکار ہے، ذہنی امن اور سکون. کانفلکٹس نہ ہو، کوئی متفکر نہ ہو، انسان الجھن میں نہ ہو، ذہنی الجھن. اسی طریقے سے قلبی اطمینان. دیکھیے ذہن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں نے چند الفاظ لکھے تھے، اچھا معلوم ہوا مجھے اس وقت. ذہن کے مسئلے ہوتے ہیں کیا، کیوں، کیسے، کدھر سے، کہاں سے، کس لیے. یہ سارے سوالات ذہنی ہیں. اور پہلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، ایمان کا موضوع مابعد الطبیعات. یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا سفر کہاں سے کہاں تک ہے، کدھر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ظلم کیا ہے، حق کیا ہے، شر ہے تو شر کیوں ہے، خواہ خیر ہو تو کیسے ہو. یہ کیا، کیوں، کیسے، کون، کدھر سے، کدھر کو، کس لیے، یہ ساری جو ہے یہ ذہنی ہے. اور قلب میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں، دکھ، غم، رنج، الم، خوف، خطرہ، حزن، اندیشہ. یہ قلبی کیفیات. اگر یہ چیزیں ہیں تو قلب بے چین ہے، اور وہ ذہنی الجھنیں ہیں تو دماغ جو ہے وہ اطمینان سے محروم. ایمان ان دونوں کو اطمینان کامل عطا کرتا ہے، اور یہ اصل ثمرہ ہے ایمان کا. جو نقد دنیا میں ایمان کا کی جو، جیسے کہ مجھے امام ابن تیمیہ کا قول یاد آ گیا ہے، جب انہیں جیل میں شدید ترین سزائیں دی جا رہی تھی. کیا مسئلہ ہے آج اس کا؟ کیا فرق پڑے، یہاں گڑبڑ ہے، چلو چھوڑو. شدید ترین پرسیکیوشن، تعذیب. تو ایک جملہ کہتے تھے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں میری جنت ہے. تو میرے دل کے اطمینان اور سکون کو غارت نہیں کر سکتے. میرے جسم کو جیسے چاہو داغ لو، جیسے چاہو اذیت پہنچا لو. میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں اس کا انس ہے، میرے دل میں اللہ کی یاد ہے. یہ ہے میری جنت. تم میری اس جنت سے مجھے محروم نہیں کر سکتے. ان جنتی معی. دنیا میں جنت ملتی ہے انسان کو اگر خوف اور حزن سے نجات مل جائے. دنیائی جنت ہے پھر. اور یہ ایمان کا ثمرہ ہے سب سے بڑا جو اس دنیا میں ملتا ہے، نقد. اگر ایمان ہو اور حقیقی ایمان ہو، محض عقیدہ نہ ہو، ڈوگما نہ ہو، صرف اقرار باللسان نہ ہو، واقعی اور حقیقی ایمان ہو. اب اس کا ذرا تجزیہ کر کے دیکھیے. سب سے زیادہ انسان کو ذہنی بے چینی ہوتی ہے، اور یہ جو میں نے پہلے دن بات کہی تھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں تقلیدی مزاج کے لوگ. وہ جس معاشرے میں آنکھ کھولی، جو کچھ لوگ مان رہے ہیں مان لیا، جو کچھ کر رہے ہیں کرنا شروع کر دیا، زندگی بتا دی، چھٹی ہوئی. انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی چنتا نہیں ہوتی. وہ حیوانیت سے قریب تر ہوتے ہیں، انسانیت کی ان پر تہمت ہوتی. قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. بہرحال انسان نما حیوانوں کی بات نہیں ہو رہی، ان انسانوں کی بات ہو رہی ہے جو شعور کی آنکھ کھول کر جاننا چاہتے ہیں میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. کم سے کم یہ تو معلوم ہو. یہ کیفیت تو نہ ہو کہ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں، پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے کہاں جا رہے.
اسی کے لیے عنوان قائم کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مبدأ و معاد، مبدأ و معاد کا علم، ان کا ایک کتابچہ ملتا ہے مبدأ و معاد کے عنوان سے۔ مبدأ، ابتدا کہاں سے ہوئی، معاد، لوٹنا کہاں ہے، جا کہاں رہے۔ دیکھیے میں اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کس قدر شدید الجھن ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ بعض الطبیعیاتی اور فلسفیانہ مسائل آ جاتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے اصل میں اس کا، اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے بعض تجربات سے گزارا ہے۔ مثال پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں، اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے، لاہور میں آپ کے گھر والے ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، شادی شدہ ہیں تو بیوی بچے ہیں، کراچی میں کسی کام سے آپ جا رہے ہیں، ریل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے گھر میرا لاہور میں ہے، بچے وہاں ہیں، کراچی جانا ہے، اتنے دن کے لیے جانا ہے، واپسی کی سیٹ بک ہے، فلاں فلاں، وہاں جا کے ٹھہرنا ہے۔ اچانک اوپر سے ٹرنک گرا آپ کے سر پر، اور اس صدمے کی وجہ سے یادداشت زائل ہو گئی، کچھ یاد نہیں، میں ہوں کون، کہاں سے چلا تھا، جا کہاں رہا تھا، مقصد کیا تھا سفر کا، یہ سفر کس لیے کر رہا، ذرا طاری کرے اپنے اوپر اور پھر سوچئے کیسی شدید الجھن ہوگی اگر طاری کر سکے اپنے اوپر۔ اصل میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، شاید ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا، سن 70 کی بات ہے، جب میں نے رمضان مبارک پورا مدینہ منورہ میں گزارا تھا۔ یہ عزیزم افسار اس زمانے میں تھے انگلینڈ میں، ان کا خط آیا کیونکہ مجھے حج بھی کرنا تھا، ابھی وقت تھا درمیان میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ انگلینڈ آ جائیے، تو میں وہ ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے جدے آیا ہوا تھا۔ یہ غالباً 14 یا 13 دسمبر 1970 کا واقعہ ہے۔ مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے صاحبزادے ہیں شعیب صاحب، وہ وہاں رہتے ہیں، انہی کے ہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اچانک شام کو ایسا ہوا جیسے کہ میری یادداشت ظاہر ہو گئی، بالکل خلا۔ بعد میں بھی ایک دو مرتبہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، لیکن وہ بس انسٹنٹ، جیسے سوئچ آف ہو گیا پھر آن ہو گیا، اتنی دیر۔ لیکن اس دن مجھے کئی گھنٹے گزرے اس حال میں کہ میری یادداشت بالکل ظاہر تھی، میں شدید ایک بے چینی کیفیت، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جو بے چینی میری اس وقت۔ صہیب حسن جو چھوٹے صاحبزادے ہیں مولانا کے، وہ میرے ساتھ رہے، ہر طرح سے مجھے وہ بہلائیں، کسی طریقے سے کسی طرح میرا جو ہے کسی طرف توجہ ہو، لیکن شدید قسم کا ایک خلا، جیسے یادداشت ہے ہی نہیں، بالکل ویکوم نہیں۔ مجھے اندازہ ہوا یہ ویکوم کا احساس ہے جو انسان کو ہوتا ہے، جسے یہ پتہ نہیں کہ میں چلا کدھر سے ہوں، جا کدھر رہا ہوں، مبدأ و معاد کا علم نہیں۔ اسی کو کہا تھا شاد عظیم آبادی نے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہیں، کوئی چڑھ جاتا ہے کوئی اتر جاتا ہے، گاڑی چل رہی ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے رکتی ہے، کچھ نئے مسافر آ گئے، کچھ مسافر اتر گئے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کچھ کو کندھوں پر لاد کے لے جاتے ہیں، قبر میں اتار آتے ہیں، کچھ نئے آ رہے ہوتے ہیں، اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ باقی یہ کہ یہ ہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ہم خود کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں، اس کا اگر علم نہ ہو تو ایک شدید الجھن اور بے چینی ہے ہر صاحب شعور انسان کے لیے، عام آدمی کی بات نہیں ہے، جو بھیڑ چال کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اللہ اللہ خیر سن، جو معاشرے میں مانا جا رہا ہے ہم بھی مان رہے ہیں۔ لیکن جہاں معاملہ یہ ہو کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے حق کیا ہے، اسی شعر کو پھر شاد عظیم آبادی کے شعر کا دوسرا مصرع لے کر فانی بدایونی نے اس پر گرہ لگائی ہے اور اس کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا۔ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہے سو یہ بھی کیا معلوم۔ اسکیپٹسزم، یہ ہستی جو ہے کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں سراب ہی سراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے،
اس لیے قرآن نفی کرتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، نہیں یہ تخلیق بالحق ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے، انسان کی ضرورت ہے ایک ورلڈ ویو، کوئی ایک نظریہ کائنات و انسان، کوئی توجیہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، حقیقت کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اسی ورلڈ ویو کے لیے جرمن فلسفی کی اصطلاح ہے ویلٹان شونگ یا شاؤنگ، ایک خاص ورلڈ ویو۔ ایمان ایک ورلڈ ویو دیتا ہے، مبدأ و معاد قائم دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا مبدأ، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، مبدأ و معاد کا علم۔ واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ، چونکہ یہ پہلا خطبہ جو تھا اس کے ساتھ موضوع جو ہے اس وقت مل گیا ہے، فلسفہ خالص جس کی بنیاد صرف منطق پر ہو، وجدان کو دخل نہ دینے دیا جائے، منطق۔ اور جیسا کہ پروفیسر بختیار حسین صدیقی صاحب نے فرمایا تھا، منطق کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے مشاہدات پر ہے، محدود ہے۔ صرف منطق کی بنیاد پر جو فلسفے کا قصر تعمیر ہوگا، اس کے منطقی انتہا ہے یا اسکیپٹسزم یا ایگنوسٹسزم، یا تو شک، ارتیابیت، کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، سب کھیل ہے، شراب ہے، مایا ہے، کچھ نہیں، رام کی لیلا ہے، کوئی حقیقت نہیں، یہ کوئی سنجیدہ تخلیق ہے ہی نہیں، کھیل ہے۔ حدیث مطرب میں گو و راز دہر کم ترجو کہ کس نقشد من نقشایت و حکمتی معمارہ۔ یا پھر یہ ہے کہ ایگنوسٹسزم، انسان یہ تسلیم کر لے کہ حقیقت کا علم اسے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان راستہ بتاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے میں سورہ ملک کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک شخص وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے، کھڑا ہے، اپ رائٹ، اور سامنے منزل معین ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اوندا پڑا ہوا پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، اس لیے کہ جن کے سامنے کوئی منزل ہی نہیں، وہ تو گویا کہ صرف اپنی حیوانی جبلتوں کی بنیاد پر جی رہے، صرف اینیمل انسٹنکٹ سے جو انہیں جینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا کھا لیتے، شہوت کا جذبہ ابھرتا ہے اس کی تسکین کرتے، وہ تو پیٹ کے بل رینگ رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جن کے سامنے ان کی منزل ماں کبریاست، میری منزل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں جا رہا ہوں۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، رہو دنیا میں ایسے جیسے کہ تم مسافر ہو یا اجنبی ہو، لا چلتے مسافر۔ مالی ولی دنیا، حضور فرماتے ہیں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کی سی ہے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے سائے میں، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت جو ہے اس کا گھر نہیں، اس کی منزل نہیں۔ یہ ہے وہ ایک ذہنی اطمینان جو ایمان کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ اصل میں کل کی گفتگو میں تفصیل سے بات آئے گی۔ یہ ویلٹن شانگ جو ہے وہ ہے کہ جس کی فطرت سے پوری تائید اور توثیق ہوتی ہے۔ فلسفے تو اور بھی ہیں لیکن پوری تسکین نہیں بخشتے، شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہے ورلڈ ویو ایمان کا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت۔ یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ وقفہ امتحان۔ ایک معنی پیدا ہو گئے ہر شے کے اندر، زندگی برائے زندگی نہیں، زندگی برائے آخرت ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ چاروں کونے جو ہیں، جس کو آپ فور کارنرز کہیں، انسان کے سامنے واضح ہوتے ہیں، اور وہ الجھن، وہ پریشانی، میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر، میری منزل کیا ہے،
زندگی کا مال کیا ہے، اعمال کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، جھوٹ بولوں نہ بولوں تو کیوں نہ بولوں جبکہ اس میں نفع ہو رہا ہے، سچ بولوں تو کیوں بولوں جبکہ اس میں خطرہ ہے، اندیشے ہیں، یہ کیوں کروں؟ ان سب کا پورا پورا جواب انسان کو ایک مکمل فلسفہ، ورلڈ ویو، ایک مکمل اور ایسا والٹن شوانگ کہ جو انسان کی فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس کا حاصل ہے ذہنی اطمینان۔ اب آئیے قلبی اطمینان۔ یہاں میں نے چونکہ دکھ کا لفظ بھی استعمال کیا تھا تو میں عرض کر دوں کہ گوتم بدھ کے فلسفے کا مرکزی خیال یہی ہے۔ ان کا کلمہ طیبہ ہے سروم دکھم، all is pain and suffering۔ جدید دور کے بھی فلسفوں میں سے ایگزسٹانشلزم جو ہے اس کا مین تھیم ہے، اسی لیے وہ ذہین نوجوانوں میں بہت مقبول فلسفہ ہے، وجود کا کرم۔ پھر یہ کبھی بیماری آ گئی، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی عزیز فوت ہو گیا، کبھی فاقہ آ گیا، کبھی آدمی گر پڑا ہے، یہ سارے دکھ گوتم بدھ نے یہی دکھ دیکھے تھے جس کی وجہ سے تیاگ دیا اس نے سب کچھ، اپنا محل بھی چھوڑا اور جوان بیوی کو بھی چھوڑا اور بچے کو بھی چھوڑا اور نکل گیا۔ اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ کوئی مکتی ہے؟ موکش اور مکتی کو ممکن ہے کہ نہیں؟ پھر یہ اندیشہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دی، یہ مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، اس سے مجھے غضب پہنچ سکتی ہے، اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اندیشے ہیں، خطرات ہیں۔ تو ان سب کو گروپ کر لیجئے، خوف اور حزن۔ اس خوف اور حزن کا ازالہ ایمان سے کیسے ہوتا ہے؟ اور جیسے کہ کل ایک سوال کیا گیا تھا کہ آیا یہ صرف آخرت سے متعلق ہے یا دنیا سے بھی؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا سے ہے۔ ان جنتی معی، دنیا میں جنت ملتی ہے اس ایمان کے ذریعے سے، اگر حقیقی ایمان ہو، واقعی ایمان۔ لیکن تجزیہ کرنا پڑے گا، اور آج میں اس کا تجزیہ کر رہا تھا تو ایک خوبصورت تعبیر ذہن میں آئی ہے۔ جن حضرات نے فزکس پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ فزکس، ماڈرن فزکس کا بابا آدم نیوٹن، اگرچہ اب اس کا بیٹا یا پوتا جو ہے آئنسٹائن وہ بہت آگے نکل گیا، لیکن یہ کہ بہرحال دادا دادا ہی ہے۔ الفضل للمتقدمین۔ نیوٹن کے 3 لاز ہیں، لاز آف موشن۔ میں اس میں ایک چوتھے لا کا اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ قانون جو ہے حرکت کا، اگر اس کا ذہن کے اندر یہ جم جائے، راسخ ہو جائے، تو خوف اور حزن دونوں ختم ہو جائے۔ وہ قانون کیا ہے؟ لکھ لیں، کیونکہ وہ بھی قانون ایسے ہی ہے۔ ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن۔ پورا قانون نہیں سنا رہا آپ کو میں، تھوڑا سا۔ یہ دوسرا ہے غالباً، کیا پہلا ہے؟ پہلا، ہاں دوسرا ہے دی چینج آف ریٹ آف چینج آف مومنٹم، اور تیسرا ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ یہ سب سے آسان ہے، یاد رہتا ہے۔ لیکن چوتھا جو میں لکھوا رہا ہوں، ہر فعل اور ہر حرکت، خواہ فاعلی ہو خواہ انفعالی، اب یہ لفظ سمجھنا ہوگا۔ ایک فعل آپ کرتے ہیں اور ایک آپ پر کوئی فعل ہوتا ہے جس کا اثر آپ کے اوپر آیا، یہ انفعال ہے۔ ہر فعل اور ہر حرکت، خواہ فاعلی ہو خواہ انفعالی، میں 2 عوامل لازماً موجود ہوتے ہیں، ایک مادی اسباب و عوامل اور دوسرا اذن رب۔ یہ چوتھا قانون تو صرف دین دے سکتا ہے، قرآن دے سکتا ہے، نیوٹن صاحب کے بس کی بات نہیں، نہ یہ وہاں تک ان کی رسائی ہے۔ مادی اسباب و علل اور قوانین وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے پتہ تک جنبش نہیں کھا سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کوئی حرکت آپ نے ارادہ کیا، آپ نے کہ یہ اٹھانی ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے خود اپنے ارادے سے اٹھا لیا تو یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔
آپ خدائی کے مدعی ہو گئے. یقین یہ ہے کہ نہیں اٹھا سکتا تھا میں جب تک اذن رب نہ ہو. لازمی کمپوننٹ آف ایوری ایکشن، ایوری موومنٹ، چاہے وہ ہم سے صادر ہو رہی ہو چاہے ہم پر وارد ہو رہی ہو، اس نے رب کے بغیر کوئی حرکت. اسی لیے میں نے لا آف موشن مجھے یاد آیا جب کہ حرکت کا لفظ آیا میرے ذہن میں. کوئی حرکت فاعلی ہو یا انفعالی ہو، اس میں مادی اسباب ہوں گے. میرا یہ ہاتھ تھا، میں نے اس کو اٹھایا، ہم چلتے ہیں، زمین کو ہم دھکا دیتے ہیں، زمین ہمیں دھکا دے دیتی ہے، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ سب ہے. بارش برستی ہے، ادھر سے وہ بخارات ہیں اوپر جاتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، بادل بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن ہر لہجہ، ہر آن مشیت رب، اس نے رب کی کار فرمائی. یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی اللہ کے سوا ہی کوئی نہیں. یہی ہمارا تیسرا کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. باللہ، طاقت کوئی ہے تو باللہ، اللہ چاہے گا تو. امام راضی نے کمال کیا ہے اس میں، انہوں نے اس ایمان کے 3 درجے بیان کیے. استحضار اللہ کا، پہلا تو یہ ہے کہ کسی بھی وقوع کے واقع ہونے کے فوراً بعد اللہ یاد آ جائے. یہ ہوا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے منشا، اللہ نے کی. لیکن یہ 3rd ریٹ ہے ان کے نزدیک. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر واقعے کے ساتھ ہی استحضار ہو، اور اصل مطلوب یہ ہے ہر شے سے پہلے اللہ کو دیکھو، شے کو بعد میں دیکھو، اللہ کو پہلے دیکھو. یہ ہے استحضار کی شدت. جیسے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. کسی بھی شے کو دیکھ کے کہ فوراً بعد اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، کیا خوبصورت شے اللہ نے بنائی ہے، سبحان اللہ. اللہ یاد آ گیا کسی بھی شے کو دیکھ کر. اور کسی بھی چیز کے ساتھ ہی اللہ کا تصور موجود رہے. اور ایک یہ کہ پہلے ہر دم اللہ. اب دیکھیے ان چیزوں کا نتیجہ نکالیے. جو کچھ انسان پر وارد ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہوا ہو، اس میں اللہ کا اذن شامل ہے نا. جب اللہ کا اذن شامل ہے تو بندہ مومن اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. تکلیف آئی اللہ کی طرف سے، بخار آیا اللہ کے اذن سے. دوسرے اسباب کی نفی نہیں ہے، لاکھ اسباب ہوتے اللہ نہ چاہتا تو بخار نہیں چڑھ سکتا تھا. تمام اسباب و عوامل ہوتے اللہ نہ چاہتا وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اگر ہو گیا ہے کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی تکلیف، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کی اجازت سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. کس بات کی ہدایت؟ اس کو صوفیہ نے تعبیر کیا ہے مقام تسلیم و رضا. جب اللہ کی طرف سے ہے ہم راضی ہیں، راضی برضائے رب. میرا رب اندھا بہرا نہیں ہے معاذ اللہ، میرا رب میرا خیر چاہتا ہے، میرا خیر خواہ ہے. بظاہر مجھے ایک چیز کڑوی معلوم ہو رہی ہے، بچہ دوا نہیں پیتا کہ کڑوی ہے، لیکن ماں اسے پلا رہی ہے اس کی خیر خواہی میں. میرے ساتھ کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آ گئی ہے، لیکن میرے رب کے اذن کے بغیر نہیں ہے، اور میرے رب کے اذن سے ہے تو یقیناً میرے لیے خیر ہے، چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آ رہا ہو. ہماری تو شارٹ سائٹڈنس ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحالے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا.
انسان بظاہر اپنے لیے خیر مانگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں شر مانگ رہا ہوتا ہے اپنی جلد بازی کی وجہ سے۔ تو جو اللہ کرے راضی پر رضائے رب، تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اس پر دو شعر تو آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ان کا جنہیں علامہ اقبال نے اپنا مرشد معنوی مانا ہے، ایک مرشد معنوی تو ان کے مولانا روم ہے، اور ایک اکبر الہ آبادی۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ آرزو یوں ہو جائے اچھا، گویا کہ تم اپنی حکمت کو اللہ کی حکمت سے بڑھ کر سمجھ رہے ہو، اللہ کو ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہے ہو، اللہ کو پڑھانا چاہتے ہو۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اور شاگرد نے اس کو پہنچایا اپنے نقطۂ عروج پر، اقبال نے، مرید کے لیجئے برون کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، چه اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ راضی پر رضائے رب، اب خدا ہی کوئی نہیں رہا، جو ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر یہی ہے، اسی میں میری خیر ہوگی، یقیناً وہ میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے، میرے خیر کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اب ہم کس بات میں؟ دیکھیے یہی مضمون جو سورہ تغابن کی آیت تو مختصر ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ حدید میں جس شان کے ساتھ یہ آیت آئی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس شے پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور اترایا مت کرو جو مل جائے۔ یہ سب امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، کبھی دکھ دے کر آزماتا ہے، کبھی سکھ دے کر آزماتا ہے، کبھی فاقے سے آزماتا ہے اور کبھی دولت مندی سے آزماتا ہے۔ یہ دونوں امتحان کے پرچے، وہاں کہاں کا غم، کہاں کا رنج۔ میں صرف مضمون کو میں چھوڑ رہا ہوں، اب تھوڑا سا حصہ آج کا قرض رہے گا کل پر، اس لیے کہ یہ مضمون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسے شاعری نہ سمجھیے، یہ واقعہ ہے، اسی کا نام مرتبہ ولایت ہے۔ یہی ہے جسے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی ہے جسے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بہادر رضامندی، رضائے رب پہ راضی رہے۔ لیکن ذرا دو واقعہ بھی میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ سمجھانے کے لیے حکایتیں سمجھ لیجئے کہ ایک درویش کہیں جا رہا تھا، مجذوب، کہہ یہ رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ ایک آدمی نے اٹھا کے پتھر مارا اس نے پلٹ کر دیکھا، انہیں مجھے کیا کہ دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو۔ اس نے جواب دیا، مجھے تو پتھر اللہ ہی کے مارے سے لگا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا ہے، تم نے کسب کر لیا اپنے لیے۔ اسی لیے ہمارے متکلمین کا قول یہ ہے کہ انسان کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے، خالق اعمال اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال بھی اسی کے پیدا کرتا ہے۔ البتہ اپنی نیت کی وجہ سے تم کسب کر لیتے، تم نے اپنے لیے عذاب لے لیا۔ دیکھیے نا، لاکھ وہ پتھر مارتا اسے نہ لگتا، نشانہ چوک جاتا۔ تو دو کمپوننٹس ہر وقت ہیں، ہر عمل کے، ہر حرکت کے، چاہے فعلی ہو چاہے انفعالی ہو۔ ایک اسباب، مادی اسباب، وسائل اور علل، اور ایک اذن رب۔ جب ہماری ساری توجہ رب پر ہے، اسی پر توجہ،
لہذا اگر کسی سے انتقام بھی لیں گے، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا، میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں اس مقام پر ہوں، بہت بڑی بات ہے، انتقام بھی لیں گے تو یہ سمجھ کر کے شریعت نے حکم دیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، انتقامی دشمنی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی کیا مجال تھی مجھے پتھر مار سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا، اور اگر یہ اس نے مارا مجھے، اب جو پیچو تاب اور غصہ اور انتقام اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سارا غصہ، یہ ساری جو ہے آدمی کی جھنجھلاہٹ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لیجیے۔ ہاں اگر کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہوگی معاشرت میں تو معاف کر دی، لیکن یہ کہ زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے انتقام ہے، بدلہ ہے، سزا ہے، البتہ وہ غصہ، وہ جھنجھلاہٹ نہیں۔ ایسے ہی ایک کہاوت سنا رہا ہوں، یہ بھی ملنگوں والی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ ان میں بڑی گہری حکمت ہے۔ کسی ملنگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا ہر عمل ہو رہا ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ پوری کائنات اس کی مرضی پر چل رہی، کیا پوچھتے ہو میرا حال؟ کیا کفر بک رہے ہو؟ بتاؤ کیا مطلب ہے کہ میں نے اپنی مرضی ختم کر دی، مرضی مولا میں گم کر دی، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، مجھے کوئی چنتا نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی رنج اور غم نہیں۔ اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، جب کسی کے کیے کچھ نہیں ہوتا تو خوف کس کا؟ نہ حضور رہا نہ خوف۔ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی نقشہ کھینچا ایسے ہی کہ میں حضور کے پیچھے تھا سواری پر، جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ عبداللہ ابن عباس تو یوں سمجھیے کہ عزیز بھی ہیں، نوجوان رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، چچا زاد بھائی۔ حضور نے فرمایا، یا غلام اعلمک بکلمات، اے نوجوان میں تمہیں چند باتیں تلقین کرتا ہوں۔ وہ ذرا طویل حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ شروع کا میں نے بتا دیا کہ یہ انداز تھا حضور کی تلقین کا، تربیت کا، تزکیے کا۔ اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، تلقین کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا تھی؟ ان میں سے ایک بات، وعلم، جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک بشیء الا بشیء قد کتب اللہ لک۔ اگر تمام لوگ جمع ہو کر کوشش کر لیں سر توڑ کہ تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اور اس کے برعکس وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ پورا زور لگائیں مجتمع ہو کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، لَا لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس بات کے جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے۔ بتائیے خوف کس کا؟ اور سب سے بڑی بات، کسی کے ہاتھ، کسی کے سامنے آدمی اپنی عزت کا ڈھیلا کرائے گا؟ خوشامد کرے گا؟ خوشامد تو اس کی کرتا ہے جو خیال ہو کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع یا نقصان ہے۔ تملق، خوشامد، اپنی عزت کا ڈھیلا، اپنی عزت نفس کو ختم کرتا ہے انسان، کس لیے؟ کہ یہ میرا کچھ بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ خوف ہے نہ حشم۔ تبھی اثرات مختلف شے ہیں۔ چیونٹی نے کاٹا، ایک دم آپ چونک گئے، یہ ایک ہے ریفلیکس ایکشن۔ یہ ابھی ہم ڈاکٹر لوگ سمجھتے ہیں زیادہ اس کو غیر اختیاری فعل، اس میں انسان کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا، غیر ارادی طبعی اعمال وہ دوسری بات ہے، لیکن ارادے کے ساتھ اور غیر ارادی عمل جو ہوتے ہیں غیر اختیاری، ان کے دوام نہیں ہوتا، انسٹنٹینیس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، کاٹتی رہیے، آپ کا ہاتھ وہیں کا وہیں رہے گا، پھر ہاتھ جنبش نکالے گا، لیکن اچانک جب کاٹتی ہے چونٹی تو آپ چونکتے۔ اس درجے میں تو اثر ہو سکتا ہے، کوئی رنج، کوئی غم، وقتی، انسٹنٹینیس، فوری طور پر، کوئی فرحت، کوئی خوشی،
لیکن یہ کہ ایمان باللہ جس دل میں جاگزیں ہے، زوال خوف و حزن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اسی لیے وہ آیتیں ہیں مقام عبدیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ مضمون تقریباً پورا بیان ہو گیا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا، وہ کل کے لیے رکھ رہا ہوں۔ باقی کل کا اصل مضمون جو ہے وہ شعوری اور غیر شعوری ایمان کا فرق، جیسے آج شعوری اور غیر شعوری نفاق کی بات ہوئی ہے، پہلے سارا فرق تھا حقیقی اور قانونی کا، اب شعوری اور غیر شعوری کا، اور یہ کہ ایمان کے حصول کے ذرائع کون کون سے ہیں، کل انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی۔